جتی چھپائی علی 20,000 لے گئی مولوی نے پھر بھی 2,000 ہی ملے. سیپی والا کارڈ وڈا والا 1,000 لے گیا مولوی پھر بھی 2,000 ملے. مدرسے میں شام کو فون آیا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی حضرت صاحب سو گئے جے؟ انہیں کہ جاگ دے پہ ہاں. مولوی صاحب منڈیا روٹی شوٹی کھا لئی؟ ہاں جی کھا لئی. اٹھاؤ آج تو جاؤ. کی ہویا؟ روٹی ماشاءاللہ ولیمت میں بچے دا ولیمہ کیتا سی. جی اچھا کیتا سی. روٹی بچ گئی سی. باہر سٹن تو بہتر ہے سمجھا مدرسے طالب علم دے منہ لگ جائے. مولوی صاحب جزاک اللہ میں کھڑا بوئے تے لے. خبردار کہ کتے کھا گئے بلے کھا گئے شریف کھا گئے بدماش کھا گئے. اب قرآن کے وارث یاد ہے جا صبح چڑیوں کو ڈال دینا کھیتوں میں چوکوں پہ ڈال دے جانور کھا جائیں. خبردار دار روٹی چھڑا کر میں چھوٹے گوشت کا لالچ نہ دے. رب اکبر کی قسم ہے چٹائیوں پر بیٹھ کر میں دار روٹی پر ہی خدا کا شکر ادا کرنے دے. تو مرغیاں پروٹھے کھا کر 22ویں گریڈ کی کرسی سنبھالے گا. ہم دار روٹی کھا کر حضور کا محراب اور ممبر سنبھالیں گے. سانو رہتے صحیح بات تیری مہربانی. مزہ تو تب تھا تجھے قرآن کے وارثوں کی قدر ہوتی. کنیاں دے گا 80 دے گا پکیاں کہندا خبردار کوئی ہاتھ نہ لاوے. پہلے 4 دے گا چک کے پڑھے مدرسے دے اندر دے کے آؤ. پہلے حضور کے مہمان کھائیں گے پھر میرے مہمان کھائیں گے. وہ تو یاد نہیں آندا جدو مر جاندہ جی مولوی صاحب بچے کھلا دیو جی چلو سارے جا رہے ہو لگے پہنے. وہ تو یاد آندا جد روٹی کھان دی واری آئی تے قرآن والے نو جن ہاتھ چاہ کے دعا کیتے ایک 4 ہو جاؤ 4 ہو جاؤ گلوں پھڑ کے ادھر نو کر دے تیرے میرے ورگے آ گئے. اللہ اکبر جنہوں نے اے نہیں پتا میں ووٹ لین آیا پیو دی تعزیت کرا ادھر ٹیشو بھی دے کول منرل واٹر بھی کول. اور خبردار ان کو کھانا کھلا جن کے پروں کے نیچے فرشتے پاؤں پر بچھاتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. قرآن کے وارث خدا پاک کی قسم یوں کر کے ہاتھ اٹھا دے. رب ظلمتوں کو بدل کر رحمتوں کے اندر اللہ مزاج کو تبدیل فرما دے. تجھے کیا پتا ایک محمدی باغ ہے ایک جنتی باغ ہے. جنتی باغ مسجد ہے یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں. محمدی باغ مدرسے ہیں جہاں حضور کے مہمان آتے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں مدرسے محمدی باغ ہے. اس باغ کے پودے قرآن پڑھنے والے ہیں. اس باغ کے مالی قرآن پڑھانے والے ہیں. میرے عزیزوں مدرسے کی خیر خائی کرنے والے اس باغ کے رکھوالا اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے. مالی اپنا کام پورا کرتا رہے. اور میرے عزیزوں پودے اپنی موج میں مسکراتے رہے. رب اکبر کی قسم قیامت آ جائے گی رب کا قرآن بھی آباد رہے گا. قیامت کی صبح تک محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا. اللہ میں قبول فرما لے. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. بس سنو دعا کر کے اپنے گھروں کو جاؤ. 2 فرض ہیں 1 واجب ہے 3 سنتیں ہیں. لڑکا دولہا بن کے میرے عزیزوں آ گیا. مولوی صاحب درمیان میں آ کے بیٹھ گئے اور لڑکے کو آفر کی محمد سلیم بھٹا کی بیٹی کی شادی تیرے سے نکاح تیرے سے میں کر رہا ہوں تجھے قبول ہے. مولوی صاحب نے آفر کی لڑکے نے ایکسپٹ کیا قبول کیا. مولوی صاحب نے کہا تجھے قبول ہے اس نے کہا جی قبول ہے. یہ پہلا فرض ہے. موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. پھر موجود 2 گواہ کتنے نے شادی دے گواہ آگے جی فرمایا میں نے اس لڑکی کی شادی ولد یہ تیرے سے کر دی. تیرے والد کا نام یہ. موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول پہلا فرض. 2 گواہ پہلا فرض. حق مہر واجب ہے. حق مہر واجب ہے. 3 سنتیں. خطبہ پڑھنا سنت. چھوارے اچھالنا یوں کر کے باندھنا ٹوکرا گیا یہ سنت ہے بھائی. چھواروں کی ٹوکری آ گئی یوں اٹھایا اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا میرا عزیز و ولیمہ سنت ہے. پھر یاد کر لو 2 فرض ہے 1 واجب ہے 3 سنت. میرے عزیز و نکاح عبادت ہے. افضل ترین عبادت ہے. عبادتوں کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے. نکاح عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو. عبادت کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ذکر اذکار اللہ کے گھر میں. عبادت مسجد میں ہوتی ہے. فرمایا نکاح عبادت ہے.
ہے میرے عزیزوں، نکاح آپ نے فرمایا مسجدوں میں کرو، نکاح عبادت ہے، پھر آپ نے فرمایا افضل ترین عبادت ہے، فرمایا اللہ اکبر، نکاح جمعے کے دن کرو، مسجد میں کرو، جمعے کے دن کرو، پھر عبادت کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے میرے عزیزوں۔ مسجد کے اندر مسجد کے اندر جب نکاح ہوگا فرشتوں کا ماحول ملے گا، ہر بندہ باوضو ہو کے آئے گا، ہر بندہ مسجد کا احترام کرے گا، کسی کی زبان پہ گالی نہیں ہوگی، کسی کی زبان پہ گفتگو بےہودہ نہیں ہوگی، ہر کوئی سبحان اللہ واہ واہ مبارکباد کی باتیں کرے گا۔ پھر میرے عزیزوں اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوگا، نماز بھی پڑھ لی جائے گی، اذان بھی سننی لی جائے گی، پھر میرے عزیزوں دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے، نہ کوئی بھنڈ آئے گا، نہ بڑبڑ کرنے والا آئے گا، نہ کوئی باندہ نچانے والا، نہ ڈھولکیوں پہ سیرا پڑنے والی آئیں گی۔ عبادت تھی، عبادت والی جگہ پہ ہوئی، عبادت کرنے والے لوگوں کے درمیان ہوئی، پھر عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا۔ جب نکاح ہو جائے گا تو آنکھ بے حیائی سے رک جائے گی، جب نکاح ہو جائے گا تو بے لذت گناہ سے وجود رک جائے گا، بے حیائی کی طرف سے بے بہودہ باتوں سے رک جائے گا، موبائل کی گندی دنیا سے ذہن مٹ جائے گا، پھر اپنی نسل کو بڑھانے کی فکر ہو جائے گی، پھر آگے نسل بڑھے گی، کوئی بیٹا بڑھ کے حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر بنے گا۔ میرے عزیزوں بیٹی بنے گی حافظہ، بیٹی آئے گی حافظہ بنے گی، قاریہ بنے گی، عالمہ بنے گی۔ اب بتا نکاح تھا مسجد کے اندر ہوا، عبادت والی جگہ پر بندوں نے عبادت کی، اللہ نے اس عبادت سے کتنی راہوں کو کھول دیا، بیٹا عالم بن گیا، بیٹا حافظ بن گیا، بیٹا قاری بن گیا، اور تو اور چلتا ہوا گدا گاڑی والا ریڑے والا اس نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا نماز ہو رہی ہے، کہ نہیں نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ سنت طریقے سے نکاح ہو رہا ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ میرا بچہ جوان ہے، مجھے توفیق ملی تو میں بھی سنت طریقے سے نکاح کروں گا۔ دل کے اندر یہاں بیٹھے 36 نے کہہ دیا انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں بھی نکاح مسجد میں کروں گا، تو کتنی عبادت کو وجود کے اندر لانے کا ذریعہ بن گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے میں نے سنا، فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم واہل بیتی و تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو اللہ اکبر حضور کی محبت کے تذکرے سناؤ۔ جب لیلا مجنو ارتغل احرام جنو، ہم بھی تو موبائلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جب ایسی بےہودگی جائے گی تو تیرا بیٹا صدیق عمر کے ترانے کہاں سنے گا؟ پھر تو میرے عزیزوں ان سے جنگ جمل و جنگ صفین یاد آئے گی، پھر عثمان کے مقام پہ انگلیاں اٹھائے گا، حضرت علی کی شجاعت پہ انگلیاں اٹھائے گا، پھر صحابہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا، ماں بیٹے ماں عائشہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا۔ خدا کے واسطے بہودہ ماحول سے، بہودہ گیدرنگ سے توبہ کرو اور اپنوں کے اندر بیٹھنا سیکھو، اپنوں سے سمجھ کی بات لو، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو۔ بازاروں میں کیا ملتا ہے؟ دہی بیچنے والا دہی بیچ رہا ہے، اب وہ تھیلی پڑ لا تو نا وہ ہاتھ رکھ لے، تجھے کیا لینا دینا؟ اسی کی دکان پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے بہ کے جا پھر کہہ رہے ہیں دہی اور پورا بھی تو لے کہ نہیں تو لے لے، پتہ نہیں اس کی چائے کے ذائقے میں گڑبڑ تھی، پتہ نہیں اس کی مٹھاس کے، جہاں موقع ملتا ہے تیر چلانے میں دیر نہیں کرنی۔ بھتیجی کی شادی ہوئی، بھتیجی کی شادی تایا بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی کے سسر سے کہہ رہے ہیں چنگی طرح دیکھ لیا سی کہ نہیں دیکھ لیا سی، پہاڑ چل رہے نہ میرے بہو، ایک معاشرہ ہم نے قائم کرنا ہے، پوری دنیا کو میسیج دینا ہے۔ میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر مسلمان کا اس وقت مقام کیا ہے؟ ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ میرے عزیزوں کیا بےہودگیاں! اب تو میرے عزیزوں فالوور بڑھانے کے لیے، ٹک ٹاکر بڑھانے کے لیے بہنوں کو ننگی کیا جا رہا، ماؤں کو ننگی کیا جا رہا، باپوں کو ننگی کیا، عبادت والی جگہوں کا بھی تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے بندے دنیا کے اندر میں نے تجھے اپنا تعارف کرانے بھیجا تھا تو دنیا میں جا کے اپنا تعارف کرانے لگ گیا، میں نے بھیجا تھا میرا تعارف کروائیو اور تو دنیا کے جا کے اسی آبجیکٹ تو نہیں آسی، تیرا معیار مجھوں کو لمبا کرنے اور مروڑی دینے پہ نہیں تھا، تیرا معیار درمیان میں مانگ نکالنے پہ نہیں تھا، تیرا معیار کپڑے کی بن سورنی پہ نہیں تھا، مکانوں کی اونچی اونچی بلڈنگوں پہ نہیں تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرا معیار تو حضور کی غلامی میں تھا، وہ تو تیرے گھر میں نظر نہیں آ رہی، فریج تیرے گھر میں نظر آ رہا، مشین تیرے گھر میں نظر آ رہی، اوون تیرے گھر کے اندر نظر آ رہا، واشنگ مشین استری تیرے گھر میں نظر آ رہی، کمرے کمرے میں پردے لگ
لگے ہوئے, صوفے بچھے ہوئے. اللہ اکبر. ڈائننگ ہال تیرے کمرے میں نظر تیرے گھر کے اندر نظر آ رہا ہے, ٹی وی لانچ تیرے کمرے میں نظر آ رہا ہے, سلیپنگ روم تیرے کمرے میں, بیڈ روم تیرے کمرے میں نظر آ رہا ہے, ٹیرس تیرے کمرے میں نظر آ رہا ہے, کپڑوں کی الماری تیرے کمرے میں نظر آ رہی ہے, جوتوں کا ریک تیرے کمرے میں نظر آ رہا ہے, لائبریری تیرے کمرے میں نظر آ رہی ہے, کھانے کا دسترخوان نظر آ رہا ہے. تیرے 5 مرلے کے مکان میں, 10 مرلے کے مکان میں, 1 کنال کی کوٹھی کے اندر کہیں نبی کی غلامی نظر نہیں آ رہی ہے.